ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ظاہر ہے ہم ہر پہلو سے اس سچویشن کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو حارث صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری عوام ہے، چاہے وہ جس دن بھارت نے رات کے اندھیرے میں بزدلانہ ہم پر اٹیک کیا ہو، وہ رات ہو، کل کا دن ہو، آج کا دن ہو، عوام کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کتنی بہادر یہ قوم ہے، اور بڑی بہادری کے ساتھ ہی ہماری فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. ان جذبات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تدب ان کو پتہ ہی نہیں انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے. یہ نوجوان، بوڑھے، بچے، عورتیں. میں نے تو ایون 65 میں ینگ اسٹوڈنٹ تھا، میں نے اس وقت دیکھا ہے. اس کے بعد یقین کریں کہ جو عورتیں ہوتی تھی، جوان، بوڑھیاں، بوڑھی، سب اپنے کپڑے، اپنے یہ کھانے پینے کی چیزیں، رضائیاں، یو کانٹ بلیو کہ وہ کس طریقے سے ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ فوجی جوانوں کے لیے کیا کچھ کرتے. یقین کریں. اور یہ جو جوان اب بات کر رہے ہیں نا، یہ اس طرح کے جوان ہیں. یہ ابھی پتہ چلے گا نا انڈیا کی فوج راوی دریاوی اتری، ایک ڈنڈے لے کے، لالٹین لے کے بھاگ پڑیں گے مارنے کے لیے. ان کو اندازہ ہی نہیں کہ پاکستانی کی قوم کس طرح کی ہے. اور جب یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ 24 کروڑ عوام کو ہاؤ کین یو بیٹ؟ دے آر آل سولجرز. چاہے وہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہر ایک اپنا کام کرتا ہے. اور جس کے اندر جذبہ ایمانی ہو اور جذبہ شہادت ہو، اس کو آپ کو کیسے آپ پریشان کر سکتے ہو؟ ڈونٹ ڈو. آپ نے یہ جو بچے معصوم 2-2 3 سال کے اتنے پیارے بچیوں کو آپ نے شہید کیا ہے، یو ہیو ٹو پے فار دس. جی، یو ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دس. اس کے لیے آپ کو دینا پڑے گا جواب. یہ پھول سے بچے جو کھلے بھی نہیں تھے، تم نے ان کو مارے، تمہیں چھوڑیں گے نہیں ہم. اور حارث صاحب، جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جب بھی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، اس طرح کے نیریٹو بناتا ہے جو پہلگام واقعے کے بعد بنایا، تو پھر ان کے ہاں جو ہے سوال اٹھتے ہیں. اور خاص طور پہ اگر ہم سکھ کمیونٹی کی بات کریں تو کیونکہ وہ ایک خالصتان تحریک کے لیے ان کی ایک جدوجہد الگ جاری ہے، ان کو بڑا کیٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں یاد ہے کہ جب یہ سارا ایشو بنا تو سکھوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے خلاف تو کسی بھی طریقے سے جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے. اور پاکستان میں تو ہماری کہتے ہیں نا بڑی مہمان نوازی ہوتی ہے. بابا گرو نانک کے جب یہاں پر باقاعدہ طور پہ عرس ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں وہ یہاں پر آتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ تو ہمارے لیے مقدس زمین ہے، ہم کیسے اس کا حصہ بن سکتے ہیں. تو بھارت نے اس کے جواب میں اس چیز کو انہوں نے ٹویسٹ کرنے کے لیے بھارت نے یہ کیا کہ بھارت نے سکھوں کو پاکستان کے خلاف اب بھڑکانا شروع کر دیا ہے. بھارت نے سازش کے تحت سکھوں کے جو اہم مقامات ہیں وہاں پرتھوی میزائل فائر کیے. اور ظاہر ہے بھارت کا سکھوں پر پرتھوی میزائل فائر کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سکھوں کو پاکستان کے خلاف اکسایا جائے، ان کے دل بدزن کیے جائیں. بھارت منصوبے کے مطابق کام کر رہا ہے. اب وہ سکھوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرے گا کہ آپ پر پاکستان کی جانب سے حملہ ہوا ہے، اور یہ پاک فضائیہ کے طیارے کا ملبہ اسے ظاہر کیا جائے گا. یاد رہے کہ سکھ رہنما پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے خلاف لڑائی میں وہ بھارتی فوج کا ساتھ نہیں دیں گے، اور یہ تمام تر صورتحال اب بھارت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو آئی تھنک کہ بھارت کی یہ بھونڈی حرکت بھی ناکام ہوگی. کیا کہیے گا حارث صاحب؟ مطلب جہاں تک ہے کہ سکھ لیڈرز نے جو انگلینڈ میں ہیں، پنجاب میں ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم کسی حالت میں پاکستان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. بلکہ انڈین کمانڈر اتنے ڈر گئے ہیں، انہوں نے سب کے موبائل سکھوں کے لے کے سنبھال لیے ہیں، یہاں تک کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ویڈیو دیکھیں. اور سکھوں کو پتہ ہے کہ پاکستانی اور سکھ دے آر ٹوگیدر اگینسٹ خالصتان موومنٹ، اگینسٹ آل جو ان سے جہاں اتصال ہوتا ہے ان کا، جو ظلم و بربری جو گولڈن ٹیمپل پہ کر چکے انڈیا کوئی اور نہیں کر سکتا. اس لیے جتنا ہم اور سکھ بھائی ہم مل کے اکٹھے رہیں گے اتنی آسانی ہوگی خالصتان کو بنانے کے لیے. اور ان کے آپ نے وہ بچی کا آپ نے ترانہ نہیں سنا، گانا نہیں سنا جو پاکستان کے بارے میں گا رہی ہے اور جس کو انہوں نے انڈیا نے بین کر دیا ہے. اور سیکنڈ وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کی زمین پاک سا زمین ہے جہاں ان کے بابا گرو نانک جو ہے وہ یہاں پر ہیں. بین کرنے سے وہ بیک فائر ہوا ہے، وہ اور وائرل ہو گیا ہے وہ ترانہ. بالکل بالکل. اور جس طریقے سے پاکستان ان کو آؤ بھگت کرتا ہے، مہمانداری کرتا ہے، یہ نہیں کہ ہم دکھاتے ہیں، ریئلی ہم نے ان کے لیے کتنی زبردست فیسلٹی بنائی ہے. وہاں آپ نے دیکھا ہوگا شکر گڑھ میں کہ وہاں پر کتنا خوبصورت ان کا وہ سارا سیٹ اپ کیا، اور ان کے آنے کا، رہائش کا، جانے کا سارا ایزی کیا. ون ڈے کوئی ایسا پرابلم ہم نے نہیں کیا. اسٹریٹ سسٹم بناتے ہیں، کوئی ویزے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب یہاں سے دنیا سے آتے ہیں، آپ کے سامنے آپ کو پتا ہوگا کہ اس جگہ پر شیخوپورہ کے پاس جب آتے ہیں جہاں پراپر ان کا سیٹ اپ ہے، اس کو کتنی فیسلٹی دی جاتی ہیں.
اور یہ بڑی کلیئر ہونا چاہیے. میں آپ کی طرف سے اپنے فرینڈس کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کرنے کی کوشش کرے, ڈائریکٹ پاکستان کی حکومت سے بات کریں, پنجاب گورنمنٹ سے بات کریں, کسی پاکستانی سے بات کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے, اور آپ کی جب تک خالصتان موومنٹ کامیاب نہیں ہوتی ہے, خالصتان علیحدہ نہیں ہوتا ہے, اور ہونے کے بعد بھی ہم بالکل بھائیوں کی طرح پنجاب میں رہیں گے, جو ایک دوسرے کی مدد کرنی کریں گے. یہ جتنے مرضی بام گرا لیں, یہ بام انڈیا گرا رہے ہیں مس انڈرسٹینڈنگ کرنے کے لیے. کیا آپ کبھی سوچ سکتے ہیں پاکستانی اپنے سکھ بھائیوں کے لیے کوئی برا سوچ سکے؟ نیور ایور. کلیئر یور مائنڈ. یہ میں آپ کو بالکل دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں, یہ ہر پاکستانی کی آواز آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے یہ جو اکھنڈ بھارت کا جو ایک خطرناک دہشت گردوں کا ٹولہ ہے, اس کو سمجھ لیں. یہ صرف چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہندو اور ہندو بھی اپر کلاس کے, لوور کلاس کے نہیں, وہ ان کو بھی برداشت نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ جب کمبائنڈ موومنٹ ہوگی, کشمیری پاکستانی جو وہاں پر رہتے ہیں, خالصتان, 7 سسٹر, ناگا, میزو, آسامی, سب مل کے انڈیا کے سے بکھرے کریں.